قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے، شان ورود سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر صدقہ کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے اور مانگنے سے بچنے کا ذکر فرماتے ہوئے الید العلیٰ اور الید السفلی کی وضاحت فرما رہے تھے۔ وہ یہ کہ الید العلیٰ سے مراد خرچ کرنے والا اور دینے والا ہاتھ ہے، اور الید السفلی سے مراد لینے والا اور مانگنے والا ہاتھ ہے، یعنی جو سائل ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہے۔ اس حدیث کے شان ورود کے بعد خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسئلے کو کسی کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر اس کو اس کے مانگنے پر دیا جائے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایسی صورت میں لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ تو باقی رہ گئی ہدیے والی صورت، اس میں ہدیہ لینے والے کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ ید سفلی بھی ہے یعنی نیچے والا ہاتھ ہے، لیکن مانگنے والا تو نہیں ہے۔ یہاں ید سفلی سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہدیہ لینے والے کو چاہیے کہ اوپر سے پکڑے تاکہ یہ ید سفلی کے مصداق کے قریب بھی نہ جائے۔ بہرحال مانگنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں صدقہ کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کریں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے، اور جو شخص کما کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ کما کر ہی اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے سوال نہ کرے۔ اگر مجبور ہو جائے تو سوال کر سکتا ہے، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اول یہ کہ اس سوال کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ مبالغہ کے ساتھ سوال نہ کرے، یعنی بار بار کسی کو تنگ نہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن بقدر غذا ہو تو اس کو ہاتھ دراز کرنا حرام ہے، اور زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سوال کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ کون سا بندہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ یہ اجازت کس کو ہے؟ جواب: اگر کسی شخص کو اپنی موت کا خوف ہے تو اب سوال کر کے جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں وہ نہ مانگے اور اسی بھوک کی حالت میں مر جائے تو گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہوا کہ آدمی ہر ممکن سوال سے بچے، کیونکہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔